قائد نہیں ہے، آج میاں طفیل محمد صاحب کا کوئی بچہ کسی فارورڈ بلاک کا سربراہ نہیں ہے، آج قاضی حسین احمد کا بیٹا اور بیٹی جماعت کے کارکن ہیں، آج سید منور حسن کے بعد اسی رب کے تصور میں پلا ہوا سمر باغ کے اندر سے اٹھنے والا ایک غریب کارکن صرف رب سے محبت کے صدقے امیر جماعت ہے۔ میرے عزیزوں، آج کون سی جماعت ہے جو وراثت سے خالی ہے؟ آج کون سی دینی جماعت ہے جہاں باپ کا وارث بیٹا نہیں ہے؟ آج ان کی شورائیں ہیں، ان کی ایگزیکٹیوز ہیں، آج انہی کی وزارتیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا تبدیلیاں ہیں؟ ان کے اندر کیا انقلاب ہے؟ یہ تو کوئی انقلاب نہیں کہ باپ کرسی پہ ہو اور بیٹا اس کا جانشین بنے، ماں کرسی پہ ہو اور بیٹی اس کی جانشین بنے، اس کا داماد جانشین بنے۔ انقلاب یہ ہے کہ سید مودودی کا جانشین سراج الحق بنے، یہ انقلاب ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، یہ رب کے تصور نے ایک قیادت کا تصور دیا ہے۔ وڈیرا شاہی کے چنگل میں پھنسے ہوئے اس پاکستان میں کتنا بڑا انقلاب ہے، اس کی پوری قیادت جو ہے غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، شعور والی ہے، اور شعور قرآن کے صدقے ملا ہے، شعور سیرت کے صدقے ملا ہے۔ غریب قیادت کو اگر کسی نے اس ملک میں اٹھایا ہے تو جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے۔ مجھے وڈیروں کے پشتیبان بتائیں کہ ان کی کابینہ میں کتنے غریب ہیں، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو میں کتنے غریب ہیں۔ لیاقت بلوچ بیٹھے ہیں، مظفر گڑھ سے آئے ہیں، لاہوریوں کے دلوں میں بستے ہیں، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان ہے، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ وراثت نہیں ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، تیسری اور آخری بات، امانت و دیانت کا تصور، قرون اولیٰ کا تصور، صحابہ کی رہنمائی کا تصور آج اگر کسی جماعت نے دیا ہے تو جماعت اسلامی نے دیا ہے۔ چندوں پہ بٹوارے ہیں، پیسوں پہ بٹوارے ہیں، بینک بیلنس پہ بٹوارے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب مرکز سے لے کے چیچوں کی ملیاں کی جماعت تک ہوتا ہے۔ گاڑیاں چلتی ہیں، ایک ایک کلومیٹر کی لکھائی ہوتی ہے، کوئی مائی کا لال ایک پیسے کی جواب دہی سے نہیں بچ سکتا، وہ امیر کراچی ہو، وہ امیر لاہور ہو، وہ امیر پاکستان ہو۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ وہ عبدالستار افغانی جو ایک شومین تھا، اس کا جنازہ اٹھتا ہے، جو 13 سال کراچی کا میئر رہا، غریبوں کو پلاٹ دینے والا، اسی لیاری کے 2.5 مرلے کے مکان سے اٹھتا ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے یہ معیار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر! بس میرے عزیزوں، انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہنا ہے۔ ان سفید داڑیوں کی جگہ کالی اور کچری داڑیوں نے آنا ہے۔ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے استاد، اس جدوجہد کو آگے بڑھاؤ، اس کے اندر اپنے بچوں کو لاؤ، اس کے اندر اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھاؤ۔ اس ملک کی قسمت اسی سے وابستہ ہے، اللہ والوں سے وابستہ ہے، کالی کملی والوں سے وابستہ ہے، جو تمام تعصبات سے بالا تر ہو کے انسانوں سے انسان ہونے کے ناطے پیار کرے۔ اور میرے عزیزوں، حضرت علامہ کا ذکر آیا، جنہوں نے مولانا کو دعوت دی، آپ پٹھان کوٹ میں آئے، آج قیادت کا انہی کا تصور پیش کر رہا ہوں۔ اپنے امیر کو اسی تصور پہ پرکھو، ایک ایک کو اسی تصور پہ پرکھو۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں راج رنگ کی محفلیں سے جائے، تمہیں پلاٹوں کا کاروبار دکھائے، تمہیں اور بڑے بڑے کاروبار دکھائے، چینی روک کے سٹہ بازی دکھائے، بینکوں کی ساری دولت لوٹ کے خود کھا جائے اور اپنے حواریوں کو کھلا دے۔ یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ دیکھ احساس زیاں
تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ پھر شاہوں کی مہمانداری نہیں ہے، فتنہ ملت بیضا ہے، امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔